جمعیت علماء کے نمائندگی کرتے ہوئے اس ملک میں بسنے والے مذہبی لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے جب ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا، یقین جانیں کہ ہم نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ قائد جمعیت اسمبلی میں نہیں ہوں گے اور ہم پارلیمانی سیاست میں اپنی ذمہ داری اپنی جماعت کی طرف سے ادا کریں گے۔ لیکن میں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ 4.25 سال تک آپ کے 15-16 نمائندے قومی اسمبلی کے اندر سد سکندری بنے، پہاڑ کی طرح ڈٹے رہے، کوئی غیر اسلامی قانون سازی ہم سے پاس نہیں کروا سکے، اسرائیل کو تسلیم نہیں کروا سکے، مدینہ کا ذکر کیا کرتے تھے، لیکن اسمبلی کے فلور پر کہا جاتا کہ بیت المقدس یہودیوں کے حوالے کر دو، اس قسم کی گفتگو وہاں کی جاتی تھی۔ کچھ گفتگو آپ کے سامنے آتی تھی، کچھ گفتگو کو ان کیمرہ کر دیا جاتا تھا، لیکن آپ کے اس مختصر تعداد نے بھی جہاں پر دیگر جماعتوں نے ان کے ساتھ بہت ساری قانون سازیوں میں ان کا ساتھ دیا، لیکن جمعیت علماء نے ان 14 اراکین کے ساتھ بھی اس آیت کا مصداق بنے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ آج اس کامیابی پر جو پارلیمان کے اندر ہمیں ملی اور باہر اس نحوست سے ہم نے جان چھڑائی، یہ نحوست نہیں، یہ فتنہ ہے جس نے لوگوں کو گمراہ کیا۔ اس فتنے کا آغاز لوگ کہتے ہیں کہ کردار کے حوالے سے بدبودار ہے، لیکن کوئی کرپشن نہیں کی۔ آپ مجھے بتائیں کہ نمل یونیورسٹی جس کو اس نے میاوالی میں بنایا، اس کے پیسے کو جوئے میں استعمال کیا یا نہیں کیا؟ شوکت خانم کے ہسپتال کو اس نے چندوں سے بنایا، اس کے پیسے کو جوئے کے لیے استعمال کیا یا نہیں کیا؟ اس نے سیاسی پارٹی بنائی، اس کے پیسے کو جوئے کی نظر کیا یا نہیں کیا؟ یہ ہر لحاظ سے بدبودار کردار رکھتا ہے، یہ نہ صادق ہے، یہ نہ امین ہے، اور ہم ہر محاذ پر انشاءاللہ اس بدبودار کردار کو، اس فتنے کو، جہاں ہم نے اس کو پارلیمان سے باہر نکالا، کہتا تھا کہ ہم قائد جمعیت کی سیاست کو ختم کریں گے، اور آج بھیک مانگ رہا ہے، اور بھیک بھی مذاکرات کی۔ اور کچھ صحافی حضرات جمعیت علماء پر، ان کے سیاسی پالیسی پر نکتہ چینی کرتے ہیں کہ جمعیت علماء مذاکرات کے حوالے سے رکاوٹ ہے، قائد جمعیت نہیں چاہتے کہ اس کے ساتھ مذاکرات کرے حکومت۔ میں علن اعلان کہتا ہوں
کہ حکومت کی، اتحادی حکومت کی دیگر جماعتیں اگر تحریک انصاف سے مذاکراتی کمیٹی کا حصہ بنتی ہے، جمعیت علماء اسلام اپنی قیادت کی آواز پر لبیک کہے گی اور کسی صورت اس فتنے کو مذاکرات میں فیس سیونگ کا راستہ نہیں دے گی۔ آج کوئٹہ سے اس اجتماع کے ذریعے آپ بھی ان صحافی حضرات کو یہ پیغام دیں کہ یہ سیاستدان نہیں، یہ ایجنٹ ہے بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کا، پاکستان کی معیشت کو تباہی کے بہانے پر کھڑا کرنے کے بعد اس کے خلاف جوڈیشل انکوائری ہونا چاہیے، اس کو قومی مجرم ڈکلیئر کرنا چاہیے۔ آج بھی اس کو مذاکرات کی دعوتیں دینا یہ کس درجے میں سیاست کے زمرے میں آتا ہے؟ جس ملک کی اساس نظریاتی بنیاد پر اسلام پر ہو، جس کی تہذیب اسلامی ہو، اس کے اندر قانون سازی کے ذریعے اسلامی شکل کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی اس شخص نے، پاکستانی تہذیب کو بھی مغربی بنانے کی کوشش کی، پاکستانی معیشت کو بھی اس نے تباہ و برباد کیا۔ اس قومی مجرم کو مذاکرات کی میز پر نہیں، احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کرنا ہوگا اور مستقبل میں بھی فارن فنڈڈ پارٹیوں کا راستہ بند کرنا ہوگا۔ این جی اوز کی صورت میں جو ہمارے معاشرے کے اندر ہماری اسلامی تہذیب پر حملہ آور ہے، اس کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہونا ہوگا۔ میں جمعیت کے ان سرفروش مجاہدوں سے ایک عہد لینا چاہتا ہوں کہ آپ نے جس طرح کبھی بھی پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہوئے، آج بھی ہم اس سفر کا آغاز کریں گے کہ ہر ایجنڈے کو پاکستان میں نیست نابود کرنے کے لیے اپنی قیادت کی آواز پر لبیک کہیں گے، اپنی صفوں کی صف بندی کریں گے، آگے بڑھیں گے اور اس پرچم نبوی کو بلوچستان کی حکومت پر، بلوچستان کی تخت پر نہیں بلکہ خیبر پختونخوا کی تخت پر بھی لہرائیں گے اور وفاق کے اندر بھی اس پرچم نبوی کو اس منصب پر لگائیں گے جو اس پرچم نبوی کا حق ہے۔ آج کل یہ لوگ چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، ایسی گفتگو کر رہے ہیں کہ جس کا ذکر یہاں میں مناسب نہیں سمجھتا، لیکن آپ نے اپنی تربیت کا لحاظ رکھنا ہے، آپ نے اپنے اسلاف کی تربیت کو مد نظر رکھنا ہے۔ ہم سیاسی محاذ پر ان کا مقابلہ کریں گے، لیکن گالم گلوچ سے نہیں، بدتمیزی سے نہیں، عوام کے اندر دعوت کی بنیاد پر جس قوم کو اس بدبودار اور بدکردار شخص نے تقسیم کیا ہے، اس قوم کو دوبارہ متفق اور متحد کریں گے اور اس قوت کو پاکستان میں اپنے آئین کی عملداری کے لیے استعمال کریں گے، قانون کی حکمرانی کے لیے استعمال کریں گے، اپنی معاشی بحران کو نکالنے کے لیے اس کو استعمال کریں گے۔ میں آخر میں
اپنی قیادت کا، آپ کا اور جو سیاسی زعماء بلوچستان کے اندر مایاناز سیاسی تاریخ رکھتے ہیں اور جنہوں نے جمعیت علماء اسلام کو عزت بخشی اور جمعیت علماء اسلام کے قافلے میں شیخ الہند کے قافلے میں شامل ہوئے، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالی ان کی آمد ہمارے لیے باعث برکت بنائے اور ہمیں اس قوم کی، اس صوبے کی مظلوم، مفلوق الحال، غریب، پسماندہ لوگوں کو ان کے معیار زندگی کو بلند کرنے کی